تو میں تبلیغ جماعت والوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے جناب، مسلمان پریشان ہیں، گوشت مہنگا ہو گیا ہے، مچھلی مہنگی ہو گئی ہے۔ سنیوں کے نزدیک تو کوا کھانا حرام ہے، لیکن آپ کے نزدیک تو کوا کھانا جائز بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ خدا را کل سے کوا کھانا شروع کر دو تاکہ گوشت سستے داموں پہ مسلمان بھائیوں کو ملے گا، اور ان کو فائدہ ہے۔ ہم تو ان کو فائدے کی بات بتاتے ہیں کہ مفت میں گوشت بھی ملے گا اور اوپر سے ثواب بھی ملے گا۔ کیوں کہ آپ کے امام ربانی کا فتویٰ ہے کہ کوا کھانا، ہم نے کبھی سنا تھا کوا کھانا ثواب ہے؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ نہیں۔ سرکار نے کیا چابی بتائی؟ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ اچھا، ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آدمی آپ لوگ سوتے ہو؟ میں آڈینس سے پوچھتا ہوں، آپ سوتے ہیں؟ سوتے ہیں نا؟ الحمدللہ۔ سونے میں کبھی خواب آتا ہے؟ اچھا خواب بھی آتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آتا ہے اور برا خواب بھی آتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آدمی کو برا خواب آتا ہے تو کیا وہ محفلوں میں بیان کرتا ہے؟ کتابوں میں چھاپتا ہے؟ عام موالی بھی نہیں کرتا نا، لیکن جو مولوی ہے، مولوی کا دعویٰ کرتا ہے وہ ایسے ایسے گندے خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ خواب کو کتابوں میں چھاپتے تھے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال اور پوچھتا ہوں، آپ نے کسی دلہن کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ بہت صحیح۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں مہندی ہوتی ہے، سر پہ چندری ہوتی ہے، کان میں بالیاں ہوں گی، ناک میں نتھنی ہوگی، 16 سنگار رچائی ہوئی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی ایسی دلہن کو دیکھا ہے ہاتھ میں کنگن ہو، سر پہ چندری ہو، کان میں بالیاں ہو، ناک میں نتھنی ہو اور ساتھ میں لمبی داڑھی بھی ہو؟ واہ واہ، ایسی دلہن دیکھی ہے؟ نہیں۔ دیکھنی ہے؟ جلد صفحہ 289۔ داڑھی والی دلہن دیکھنے لیے تیار ہو، صفحہ 289۔ اب گنگو ہی اپنا خواب بیان کرتا ہے۔ ایک بار ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم عروس کی شکل میں ہے، عروس کی صورت، عروس بولتے ہیں دلہن کی شکل میں۔ اب تصور تو کرو، مولوی قاسم نانوتوی جب دلہن بنا ہوگا کیسا لگتا ہوگا؟ چہرے پہ اتنی لمبی داڑھی ہوگی، ہاتھ میں مہندی ہوگی، ہاتھ میں کنگن ہوگے، کان میں بالیاں ہوں گی، ناک میں نتھنی ہوگی، سر پہ چندری ہوگی، کیسا ڈیکوریشن ہوگا اس کا، اور ساتھ میں لمبی لمبی داڑھی بھی ہوگی۔ تو رشید احمد گنگوئی کہتا ہے میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی صورت میں ہے اور میرا ان سے نکاح ہوا، دلی کے خواب میں چچرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سو جس طرح، اب آگے سنو، سو جس طرح دونوں شوہر میں ایک کو دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے، اس طرح ان سے مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ لگتا ہے خواب دیکھنے کے بعد نایا ضرور ہوگا۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ خواب کتاب میں چھاپنے کے لائق ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیا اسلامی معاشرے کو آپ تعلیم دے رہے ہو؟ یہ خواب اپنی کتاب، دیکھو بزرگوں کی سوانح حیات ہم لوگ شائع کرتے ہیں، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات، سیدنا خواجہ غریب نواز کی سوانح حیات ہم شائع کرتے ہیں۔ کیوں شائع کرتے ہیں؟ کہ ان کی سوانح حیات پڑھ کے لوگ اپنے طور و طریقوں کی اصلاح کریں گے اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے جی، اور ان کی زندگی اسلامی زندگی ہو جائے گی۔ اب اگر کسی نے ان کی سوانح حیات پڑھ کر ان کے طریقے پر عمل کر لیا تو وہ اسلامی طریقہ ہوگا یا رجنیش کا طریقہ ہوگا؟ اوشو کا دیکھا، اوشو کا نام سنا تھا؟ یہ اوشو اچھا تھا ان لوگوں سے۔ میری ایک کتاب آ رہی ہے
الحمدللہ میری 90 کتاب ہو چکی ہے. حضرت دعا فرمائیے اس سال میں 100 کتاب پوری کرنی ہے انشاءاللہ. پنڈت جی پوری کریں گے آپ. میری ایک کتاب آ رہی ہے تھانوی ورسز اوشو, اور سیکس کے معاملے میں اشرف علی تھانوی اتنا پہنچا ہوا تھا کہ رجنیش اس کے سامنے کچھ نہیں تھا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ رجنیش خوش نصیب تھا کہ وہ اشرف علی تھانوی کے زمانے میں پیدا نہیں ہوا, ورنہ سیکس کے معاملے میں رجنیش کی تھانوی کے سامنے ڈی ویلیوشن ہو جاتی. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ خواب کتاب میں چھاپ کر آپ ملت اسلامیہ کو کون سا درس دینا چاہتے ہیں؟ سیکس کا نا. اب تو خواب کی بات ہے. دیکھو خواب تو آدمی کو آتا ہے, خواب پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے, لیکن آپ کو میں ایک جھاگتے کی بات بتاؤں, دکھاؤں. لیکن دیکھیے میں اب پڑھوں گا نہیں, مجھے شرم آتی ہے. میں پڑھ دوں گا, اسے پڑھیں. یہ کتاب ہے, اس کا نام ہے حکایات اولیاء, یعنی کہ ولیوں کی حکایت ہے. یہ کون؟ دیوبند کے سب مولویوں کے اس میں تذکرے لکھے ہوئے ہیں. کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ دیوبند مولویوں کے. اب اس کے مصنف ہیں مولوی اشرف علی تھانوی. شائع کرنے والے کتب خانہ نعیمیہ دیوبند. صفحہ نمبر 307, حکایت نمبر 305. صفحہ نمبر 307, حکایت نمبر 305. حضرت والد ماجد حافظ محمد عامر صاحب حبیب اللہ صاحب نے فلاں فلاں ایک دفعہ گنگو کی خان کا مجمع جماعت حاجت بولا تھا. رشید احمد گنگو بولا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے, اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرماتے. اتنے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نے محمد احمد لیجے میں مولانا نانوتوی سے فرمایا کہ میاں ذرا لیٹ جاؤ. مولانا نانوتوی کو شرما سے گئے, لیکن حضرت مولانا گنگوئی نے بہت اصرار فرمایا تو حضرت کے ساتھ چارپائی پر لیٹ گئے. پھر مولانا گنگوئی بھی اسی چارپائی پر لیٹ کر مولانا نانوتوی کی طرف گروٹ لیتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا, جیسے کوئی یاسی کی شادی کو اپنے قلب کو تسکین دیتا ہے. مولانا نانوتوی ہرچند فرماتے رہے, میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہیں تو کہنے دو. سلو میں ایک دفعہ دھیمی گتی کے سماچار سن لو. ایک دفعہ گنگو کی خانقاہ میں مجمع جمع تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے, اور یہ دونوں حضرات بھی مجمع میں تشریف فرما تھے. ماحول دیکھ لیا, شاگرد بھی ہیں اور مرید بھی ہیں, اور یہ دونوں حضرت بھی. لیکن جو محبت ہوتی ہے نا, اس پہ ماحول کا اثر نہیں آتا. گنگوہی کی دل میں محبت کا دریا جوش مار اٹھا. گجراتی میں کہتے ہیں نا کہ ہیاما ہیتنی ہیلی ہلور آلیے. اب بڑا مجمع ہے, بے شرمی کی حد تو دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا لم تستحی فصنے ما شئت, اگر تو شرم نہیں کرتا تو جو آئے وہ کر. اب یہ